گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ ایٹمی اثاثوں کا مالک نہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا گزشتہ 20-25 سال کی تاریخ کے اندر. وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو جہادی گروپ جو صہیونیوں نے تشکیل دیے تھے، انہوں نے جتنے بھی اسلامی کنٹریز، خاص طور پہ عرب کنٹریز ہیں، جو دفاعی نقطہ نظر سے کچھ بہتر تھے، عراق تھا، سیریا تھا، اور لیبیا جو مطلب کافی حد تک سپورٹ کرتا تھا ویپن میں، پیسے میں، مختلف یعنی سیریا کو اور چند ایک دیگر ممالک کو. جمال ناصر کے زمانے میں انہوں نے کیا بولتے ہیں اس کو، مصر کو بھی فنانشلی سپورٹ کیا تھا تاکہ وہ اپنے دفاعی ضرورت کے لیے، اور ایون سادات کے ارلی ایئرز میں بھی تو لیبیا نے بڑی سپورٹ کی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو عراق کے دفاعی تنصیبات داعش نے ختم کر دیں، اور اسی طریقے سے سیریا کے اندر ہوا، لیبیا کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ گریٹر اسرائیل کا جو جب ہم پہلے بات کیا کرتے تھے 10-15 سال پہلے، ہم جیسے لوگ کہ یہ سارا کچھ فالس فلیگ آپریشن وغیرہ، افغانستان میں امریکنز کا آنا، افغانستان میں طالبان کو پاور میں لانا، اور مختلف ہتھ کنڈوں سے جو ہے یہاں پورا وہ ٹیررسٹ نیٹ ورک جو ہے وہ تیار کر کے، اور بظاہر کہ جی وہ جہاد امریکہ کے خلاف، ہم امریکہ کو نابود کر دیں گے، ویسٹ کو مار دیں گے، لیکن یہ انہی کے پیدا کردہ فتنے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب افغانستان کے اندر سے دوبارہ طالبان کو جب طاقت دی گئی تو ان کو مکمل ایک روڈ میپ دیا گیا ہے، ان کو پلان دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر وہ تن دہی سے جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. میں ہمیشہ سے یہی کہتا چلا آیا ہوں کہ جناب عالی یہ مکمل طور پہ اس ایجنڈا کے ساتھ آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر شدید ٹیررزم کروا کر، اور یہاں پھر جو ریٹ آف سٹیٹ کو کمزور کر کے، تو صوبہ کیا نام ہے بلوچستان، اس میں سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہیں وہ بہت تیز ہو جائیں، اسی طریقے سے قومیت کے نام کے اوپر پشتون ڈویژن ہو جائے، اور بہت سارے فتنے جو ہیں انہوں نے شروع کیے. اور کیونکہ ہمارے یہاں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اوکے. جس دن طالبان نے حکومت لی، اور پھر یہ کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، تو اسی دن سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ نے یہ سروائیول آف پاکستان ہے بھائی، یہ کوئی چھوٹی موٹی یہ تحریک نہیں ہے کہ ٹی ٹی وی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نفاد اسلامی لگانا ہے اس لیے ہم پاکستان کے اندر ٹیررزم کر رہے ہیں. نو، ہدف ان کا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو مکمل طور پہ ڈیسٹیبلائز کر کے پاکستان ایک کمزور ریاست ہو جائے، مختلف بحرانوں سے دوچار ہو جائے، علیحدگی پسندی کے رجحان کے اوپر پورا فوکس کیا جائے، اور پھر اس کے بعد وہاں جو ہے وہ ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں. پھر اس کے بعد سارے اسلامی ملکوں کا جو حال ہوگا وہ غزہ سے بھی بدتر ہے. تو بلا شبہ یہ کوئی میں کسی قوم یا کسی ملک کے خلاف نہیں بول رہا، میں ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ مکمل پلان کا حصہ ہے جس کے اندر فی الحال
ہندوستان، طالبان اور زائنسٹ جو ہیں یہ ایک، ان کے پیچھے بھی امریکہ وغیرہ تو ہیں، لیکن جو فرنٹ پر جو ہیں وہ یہ تین، افغانستان، انڈیا اور زائنسٹ. اوکے، تو ان کا افغانیوں کو یہ ان کی خیال ہے کہ پاکستان جب ہندوستان جو ہے وہ حملہ کر دے گا، ہم ادھر سے بلوچستان اور پختونستان یہ اپنے قبضے میں لے کے ہمارے بارڈر جو یہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہمارے بارڈر پھر چابہار کیا نام ہے گوادر تک چلے جائیں گے اور اسی طریقے سے. لیکن یہ بیوقوفی ہے، یہ نہیں سمجھتے، یہ تو اندھے ہیں پاکستان کی دشمنی میں. وہاں کوئی بھی حکومت ہو وہ ہر سطح پہ چلے جائیں گے ٹو ڈسٹروائے پاکستان، کے اس کو ٹو وائپ آؤٹ پاکستان فرام دا ورلڈ میپ. وہ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے، خواہ کرزئی ہو، خواہ کمیونسٹ ہوں، خواہ ظاہر شاہ ہو، خواہ طالبان ہو، یا ایون مجاہدین، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تاریخ آپ کے سامنے ہے. لیکن ہمارے مادر چوت جرنیل دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ ڈیم. یہی پرابلم ہے. تو اس کا میں حل بتاتا رہا ہوں اپنی ولاگز میں 3-4 سال پہلے سے کہ فل فلیج، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جی چند مولوی اور جہادیس جو ہیں ٹی ٹی پی کے وہ جناب پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا رہے ہیں. یہ ایک نہیں ہے کہ ایک مسجد کو تباہ کر دیں یا ایک چھاونی کو تباہ کر دیں یا کہ نو. ان کے عزائم جو ہیں وہ دورس ہیں، وہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ ہیں. آپ ماد چوت لگے ہوئے ہوگے جی ہم طالبان کو ٹیبل پر لاتے ہیں، ہمارے انڈر ہیں وہ اور پاکستانیوں کے انڈر میں ہو. پاکستانی ان کو مرتے ہوئے طالبان کو یا افغان کو اپنا دل دے دیں، اپنا آرگن دے دیں کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں، ہم مر جائیں پھر بھی وہ آپ کے نہیں ہیں. مادر چودو اس ریالٹی کو تم نہیں سمجھتے اور رن کر رہے ہو 25 کروڑ عوام کو. تو اسی لیے یہ بڑا خطرہ ہے اور اس کو ریئلائز نہیں کیا انہوں نے. یہ گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جس ملک نے بیس پرووائڈ کی تھی ٹی ٹی پی کو، ان کو اس ملک کو ریئلائز کروانا بہت ضروری تھا کہ آپ ان کی سپورٹ کرتے ہو تو آپ کے لیے ہمارا جو ہے نا وی آر کمنگ آفٹر یو. کیونکہ جب ان کو اپنے سروائیول کا ہوگا تو یہ ریکنسیڈر کریں گے، پالیسی کو چینج کریں گے. یہ جاؤ جی ادھر وہ بیچ دیا اس نے، وہ کر دیا، ٹریڈ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہ لے لو، یہ دے دو، یہ ہمارا نو کبھی بھی. میں ماضی میں بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ جب یہ جو پلان ہے سارا وہ یہی ہے کہ سینڈوچ بنایا جائے پاکستان کو. اوکے، عمران خان قادیانی کے وقت میں اس مادر چوت کو اتنا بھی نہیں پتا، اس حرام زادے کو اس تاریخ کا نہیں پتا، وہ چیزیں نہیں جانتے. وہ کہہ رہا تھا کہ جی ان کو ہم یہاں بساتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. ارے مادر چوت حرام زادے کتی کے بچے، اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے حرام النسل گانڈو. مولا علی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ نالج رکھنے والے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ بارگیننگ نہیں کی. وہ جنگیں کی ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ خوارج ہیں. نام بھی خوارج دیا ہوا ہے اور خوارج کے ساتھ معاہدے کرتے ہو. مادر چودو تم کہتے ہو ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہرگز نہیں تم ماننے والے علی کے، ورنہ علی کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پالیسی کو اڈاپٹ کرتے. حرام زادو کتی کے پتر دلے، کیا نام ہے اس کا، حافظ بھی ہے یا وہ مادر چوت قادیانی باجوے، سارے حرام زادے پاکستان کے
बक्का को इन्होंने माचोदों ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से स्टेक पे लगा दिया हुआ है। तो इसलिए ये माचोद असल दुश्मन को नहीं समझते कि कौन है। आपको सबसे बड़ा खतरा जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर से है। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक एडवेंचरिज्म करके जंग करके फुल फ्लैज एक न्यूक्लियर वॉर का वो ले, क्या बोलते हैं, रिस्क ले, कभी भी नहीं। वैसे वो फूसियां वूसियां मारेंगे कोई इधर उधर जैसे पहले वो किया था, लेकिन उनके पास ऑलरेडी बैटलफील्ड है। ओके, वो अफगानिस्तान है कि अफगानिस्तान से जो है आपको डंडा दिया हुआ है उन्होंने, और आप मादर चौधो डंडा लेना चाहते हो। इसलिए मैं कहता हूं ये कौम उठे। जब तक पाकिस्तान के ये इंस्टीट्यूशन पे इन हरामजादों का कंट्रोल है, आप कभी भी पाकिस्तान की, हमेशा पाकिस्तान की बका के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये तो एक करामत है कि अभी तक पाकिस्तान सरवाइव करता चला आ रहा है। ये कोई फैज़ है। अब मसला यही है कि ये इनको एक सुपारी दी गई हुई है, उसमें तालिबान अकेले नहीं है, वो हामिद करज़ई भी था, अशरफ गनी भी था, और अब तालिबान, क्योंकि तालिबान जो है वो ज़्यादा मौसर हथियार हैं सुहूनियों के लिए अगेंस्ट द ओनली न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री जो वो पाकिस्तान, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। उन्होंने उनको रिमूव करके इनको ले आओ, इनको फील्ड में लेके आओ। ये रिप्लेस हुए हैं ये प्लेयर। और हम ये कह रहे थे ना, लाउस माँ चौधर हम ज़्यादा गश्ती पुत्र गांडू वोरिया को और जाद महमूद को, बेंच जाद अहमद को, इनको हैंग करो पहले माँ चौधर। ये कहते थे जी तालिबान दिल्ली के ऊपर वो झंडा लहराएंगे, हाँ, और माँ चौधर दिल्ली नहीं, वो इस्लामाबाद को फतह करने जा रहे हैं। किसके साथ मिलकर? दिल्ली वालों के साथ मिलकर। है तड़ी मादा कंजरी दे पुत्रों, ये तरीका नहीं होता। ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाना है तो इनको पब्लिकली हैंग करो माँ चौधों को, टॉर्चर करने के बाद कि इन्होंने इतना ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग की है लोगों को, इतना ज़्यादा कौम को गुमराह किया है। और पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं उन्होंने इनकी आइडियालॉजी को, इनकी थॉट को प्रमोट किया है कि वो दोस्त दुश्मन को ना पहचान सके। और यही वजह है आज भी सारी चीज़ें देखकर कि तालिबान जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ हैं। आज भी आप सोशल मीडिया में उनकी कमेंट्स देखो तालिबान की और उनके हवारियों की, अफगानों की, वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि जैसे ही जंग होगी तो हम जनाब पेशावर पर भी कब्ज़ा करके और ये और वो, क्योंकि ये इधर एंगेज हो जाएंगे। और ये इनकी एक पॉलिसी है। तो यहाँ मैं जो बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत सिंपल है। ये मैं हरगिज़ किसी कौम या किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ रियलिटी को बयान कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये चीज़ समझने ज़रूरी है कि ये टीटी तालिबान के ज़रिए, इवन तालिबान से पहले भी हम लोग भूल जाते हैं ना, अशरफ गनी वगैरह उसके दौर में भी टेररिज्म हो रहा था। और बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा था कि वो तालिबान जो है वो क्या कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, पेशावर नो क्या इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने वाले, आपको याद ही होगा। तो ये सिलसिला उस वक्त से कोई भी, लेकिन क्योंकि अगेन तालिबान ज़्यादा आइडियल थे और ये तालिबान जो है मुसलसल 10-15 साल से अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में इनको पकड़ के लेकर गए थे बज़ाहिर के कैदी बनाकर, लेकिन वहाँ इनको ट्रेंड किया गया था बड़े से लेके छोटे तक को। अब मदर चौधो आपको ने रियलाइज़ नहीं किया, अशरफ गनी की हुकूमत के अंदर हज़ारों 10,000 के करीब जो हैं वो तालिबान जिन्होंने मतलब जेलों में थे, उनको किसने रहा करवाया? अमेरिकन ने रहा करवाया। ओके, क्योंकि वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। ये वही लोग हैं, हमारी एजेंसियों को नहीं पता इन चीज़ों का, ना वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं मिर्ज़ा मसरूर की तरफ। वो राज़ी है तो सब ठीक है। एनी हाउ,
تو یہ صرف ایک ٹریلر تھا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ٹی ٹی پی کی جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹننگ ٹیررزم ہے یا بلوچوں کی پاکستان کی گورنمنٹ کس حد تک جاتی ہے کہ اس کو دبانے کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ ان کو بس وہ کبھی مذاکرات کر رہے ہیں, کبھی جناب ترلے منتیں کر رہے ہیں. ارے بھینچو تو یہ ہمارے ملک کا 25 کروڑ لوگوں کا ہی صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے, قذافی نے, ڈاکٹروں نے یہ جو بمب بنایا تھا نا, یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں امت کے لیے بنایا تھا. اور جس افغانستان کے اوپر آپ بہت وہ اب بمب کو آپ کے نیوکلیئر ایسٹ کو فیل یا ختم کروانے میں سب سے زیادہ متحرک ہیں. آپ کہتے تھے جی ہم نے یہ وہ بنگلہ دیش کیا دلی پہ قبضہ کریں گے. تو یہ چیز ہمارے لوگوں کو یہ بارہا میں کہتا رہا ہوں, یہ ٹیررزم جو ہے یہ صرف اسلامی شریعت نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام لگاؤ اس کے اوپر. کیا افغانستان میں اسلام لگ گیا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ تو کلمہ نہیں جانتے, اسلام کیا لگائیں گے؟ لائے نا طالبان کو. تو یعنی دوستیاں کرتے ہیں اللہ کے دشمن یہودیوں سے, دوستیاں کرتے ہیں مشرکین سے, اور کہہ رہے ہیں ہم نے شریعت لگا دی. ہمارے لوگ نہیں سمجھیں گے, ہمارے لوگ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. تو اس کا یہی تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہے, اور جہاں سے حملہ ہو رہا ہے انہوں نے اس کے خلاف تو کچھ کیا نہیں ہے کہ اس کو بھی ریئلائز ہوتا کہ بھئی یہ. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر وہ مودی وغیرہ اور شیئر ہو گئے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور وہ کروا دیا. اوکے, تو اگر طالبان کو صحیح طریقے سے ان کے مراکز کو ڈسٹروائے کیا ہوتا فل فلیج وار کے ذریعے, مودی کو بھی خبر ہو جاتی, اسرائیل کو بھی خبر ہو جاتی کہ یہ پاگل ہیں, کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے. وہ اسرائیل کے اوپر بھی اسٹرائک کر سکتے ہیں. اوکے, تو اتنا خون جگر ان کے پاس نہیں ہے. ماچو دو تم وہ بھیج رہے ہو جی, چلیں جی دوستیاں کر لیں, چلیں جی ہم آپ کو تورخم کھول دیتے ہیں, ہم وہ کر دیتے ہیں. وہ تو کبھی بھی نہیں مانتے وہ. خیر, لیک آف ویژن. تو اسی لیے اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ بالکل دیکھیے میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ سینڈوچ بنا کے آپ کو ماریں گے انلیس کہ آپ سرنڈر کریں اپنے نیوکلیئر ویپن. یہی ایک چیز ہے. اور اگر ہم نے سرنڈر بھی کر دیا تو پھر بھی پاکستان اور مسلمانوں کی اس میں عافیت نہیں ہے, خیریت نہیں ہے, پھر اور ذلیل کر کے ماریں گے. ابھی آپ کے پاس وقت ہے. بھٹو شہید نے جو اتنی بڑی قربانی دی پاکستان کو, اسلامی امت کا ایٹم بم ہے, اور آج تاریخ میں یہی لکھا جائے گا. 100 سال بعد لکھا جائے, 200 سال بعد لکھا جائے, 10 سال بعد لکھا جائے کہ پاکستان کے اسلامی بم نیوکلیئر ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے سو کالڈ جہادیز طالبان اینڈ افغان دے ور ان دا ریس. یہ لیڈر تھے ان کے. یہی ہوگا اگر ان کو اسلام کا درد ہو. اگر یہ ٹھیک ہے یہ حکومت ہے غلط ہے, کوئی ہے, اول تو زیادہ غلطیاں انہی کی طرف سے, لیکن چلیں یار, یہ پاکستان کا زندہ رہنا, پاکستان نیوکلیئر اس کے ہونا, یہ افغانستان کی بھی بقا کے لیے ہے کیونکہ وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے. لیکن یہ پاکستان کی دشمنی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یہودیوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کے آپ کے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. تو چلیں, یہی چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھتے. تو جناب یہ تاریخ بہت پرانی ہے, یہ بہت پرانی تاریخ ہے. اس میں یہ ہے کہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ہم تو سبق نہیں سیکھتے کسی چیز سے کہ ایک نہ ایک ان کو کوئی ریزن چاہیے پاکستان کے خلاف کوئی عمل کرنے کا. کوئی, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اگر یہ
دفاعی طور پہ مضبوط ہوتے تو انہوں نے ہر دوسرے دن پاکستان کے اوپر وہ ہوائی حملے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو یہ کب کے ایٹم پاکستان پہ برسا چکے ہوتے. لیکن بہرحال اس جوگے نہیں ہے، لیکن خواہشات تو ہیں. دیکھیے جی، میں جو بارہا کہتا ہوں کہ اس وقت لیڈرشپ، اس وقت کیا ہمیشہ آئندہ کے لیے بھی لیڈرشپ مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، قادیانیوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اوکے، ماضی میں بھی قادیانیوں کے پاس جب لیڈرشپ تھی 71 میں ہم نے ایک ملک گنوا دیا. اوکے، ضیاء الحق قادیانی کی حکومت تھی تو ہم نے سیاچین ہاتھ سے ہمارے نکل گیا. مسلمان کے پاس حکومت تھی، بھٹو کے پاس، ہم نے اپنے قیدی بھی واپس لیے، ہم نے جناب اپنا علاقہ بھی واپس لیا. یہ ہوتا ہے اللہ کی مدد. تو یہ آپ اس نقطے کو نہیں سمجھ رہے. ہمیں ضرورت ہے بھٹو جیسے لیڈر کی آج. اوکے، چلے وہ نہیں ہے لیکن اس کا ویژن تو ہے، اس کے نظریات تو ہیں. حرامزادو اس کو فالو کرو. یہ ضرورت تھی اس وقت کی کہ جیسے ہی امریکنز افغانستان میں آئے ہیں طالبان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پاکستان اپنے کانٹیکٹس جو ہے وہ اسلامی مواد، دیکھو جی وہ یہاں آئے ضرور ہیں لیکن بات وہ ہمارے پیچھے نہیں آئے، وہ ایک ایسی چیز کے پیچھے آئے ہیں جس میں ہم تمام اسلامی ممالک کے تحفظ کی کچھ ضمانت ہے. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو ایٹم بم بنایا ہے پاکستان کے لیے، وہ پاکستان کا ایٹم بم نہیں ہے، وہ اسلامک ایٹم بم ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ اس کا دفاع کریں. اور خاص طور پہ جب اگریشن شروع ہو گئی طالبان کے وقت میں، اس وقت تو بہت ضروری تھا کہ جب جیسے انہوں نے ٹی ٹی پی اور یہ بلوچ یہ سارے کیے ہیں تو یہ ایک کانفرنس کروائی جاتی یہاں اور صاف کہا جاتا کہ جناب یہ اس لیے ٹیررزم ہو رہا ہے کہ جو ہمارا اور آپ سب کا ایٹمی ہتھیار ہے وہ طالبان، امریکہ اور یہودی اس کو جو ہے پاکستان کو کمزور کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ جو ہندوستان کے ساتھ ٹائز بنائی ہوئی ہیں ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کریں فائنینشیل، یہ وہ طالبان کو کر رہے ہیں، تو یہ جتنے مضبوط ہوں گے ہمارا جو مشترکہ جو ایک اچیومنٹ ہے اسلامی مسلمان امت کے لیے، وہ ایٹم کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کرنے کی. تو یہ آپ کی بقا کے اوپر بھی کویسچن مارک آ رہا ہے. کیوں؟ آپ جیسے بھی ہیں تو مسلمان نا، چاہے آپ ان کے اتحادی ہیں، لیکن کتنے دیر تک آپ اتحادی رہیں گے سعودی عرب والوں؟ کتنی دیر تک قطر والے آپ اتحادی رہیں گے یا غلام رہیں گے؟ کتنی دیر تک؟ اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو بھی سپیئر نہیں کریں گے. تو اس لیے طالبان سے ہم نے بڑی بات کی ہے، وہ نہیں سمجھ رہے. ہم اب فل فلیج جو ہے ان کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں. آپ ان کی سپورٹ نہ کریں، کیونکہ ہم سب کا اب یہ مشترکہ لاہے عمل ہونا چاہیے کہ اسلامی نیوکلیئر ایسٹ جو ہیں ان کے دفاع کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ان ماتب چودوں نے یہ کام کیے نہیں اس قسم کے. یعنی پوائنٹ یہی ہے ساری ٹیررزم کا کہ ہر صورت میں اسلامی دنیا میں یہ ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اسی مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم یہاں ادھر ماچودکیاں جو ہے وہ کبھی وہ دورانی کو بیچ دیا، کبھی وہ حرامزادے قادیانی کتے بھینچود کو جس نے گانڈو کو پتہ بھی کچھ نہیں ہے اور کیا بنا دیا ہے دفاع. جو یار اندازہ لگاؤ، جو نبی کے دشمن، نبی کے نام کے بنا ملک ہے، اور نبی کے دشمن جو ہیں وہ خواجہ صفدر جیسے خاندان ماچود، اس کا جو باپ تھا وہ سیالکوٹ میں مسلمانوں کے اوپر جو اینٹی قادیانی موومنٹ میں شامل ہوئے تھے، یہ جناب ان کے اوپر فائرنگ کر رہا تھا، اس کا باپ ماچود. اور یہ ساری تاریخ ہے آپ کے سامنے، میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بات کر رہا. تو یہی چیزیں ہیں.
اب اس چیز کو سمجھنا ہے. میں پھر بھی یہی بھی میسیج دیتا ہوں اپنے افغان مسلمان بھائیوں کو، دیکھو یار، اس میں اگر آپ جتنا زیادہ پر امید اور پر جوش ہو کے ہندوستان حملہ کر کے پاکستان کو نابود کر دے گا تو اس کے بعد آپ کے اوپر بھی آئے گا، کیونکہ آپ تو یہ سچائی سمجھتے نہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان جو ہے وہ آمو دریا تک گریٹر کیا مہا بھارت کا جو اس کا ہے، جو میں بتا بھی چکا ہوا ہوں کہ نہرو کے پاس یہ جب سردار ولی گیا تھا کہ ہمیں وہ دے دو، اور اس نے کہا تم کون سی بات کر رہے ہو، مہا بھارت تو پورا افغانستان اس میں آتا ہے، ہم وہ لیں گے. ان کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، جو پینگے ہیں، محبتیں ہیں. جس نے آفیشلی کہا ہوا ہے کہ آمو دریا تک ہم لیں گے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کو اپنا 5واں صوبہ بنا رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو عجیب بات ہے، کہتے خود ہیں کہ جیلم تک علاقہ ہمارا ہے اور تانا لگا رہے ہیں کہ جی پاکستان تو ہمیں 5واں صوبہ بنانا چاہتا ہے. خیر، جتنی بھی وہ چیزیں ہیں، یہ حقائق کو جانے بغیر ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کو صحیح فیصلے کرنے ہوں گے، اور صحیح فیصلوں کے لیے جو ہے وہ لوگ آگے آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت بند ہے. جب تک ایسے لوگوں کے پاس حکومت نہیں آئے گی، آپ کو انسرٹن جو سچویشن ہے وہی رہے گی، اور یہاں ہم پسماندہ سے پسماندہ ہوتے جائیں گے. ہم طالبان سے بھی شکست کھائیں گے. ہم ہندو تو ہیں ہی مطلب خدا کے دشمن، وہ ہمارے کیا دشمن ہوں گے. تو یہ جو بھی شیطانی قوتیں ہیں وہ آج ایک طرف کٹھی ہوئی ہیں. کوئی وہ کیا کہتے ہیں، طالبان کن کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بت پرست، جو بتوں کو پوجا کرنے والے، یعنی بدترین شرک والے. اور ہم لوگ جو عرس منائیں تو ہمیں یہ مشرک کہہ کے دشمن کہتے ہیں. جو بتوں کی پوجا کریں ان کی یہ چاپلوسی کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک لیڈر تھا، کیا نام ہے، مبین اور ستانک وغیرہ، کہ جی ہم ان کے ساتھ ادھر ہندوستان بھی حملہ کر دے اور ہم بھی حملہ کر کے پاکستان کو نقشہ دنیا سے ختم کر دیں. ارے بہادر قومیں کسی کے اوپر نہیں آتی، وہ خود کرتے ہیں. آؤ، تم کیوں ہندوؤں کے اوپر کیوں اعتماد کر رہے ہو؟ اللہ پہ بھروسہ ہے تو آؤ بسم اللہ کرو اور حملہ کرو پاکستان کے اوپر. یہ بہادر اور قوموں کے تو شیوا نہیں ہوتے جنرل مبین، کہ ہم جناب وہ ہندوؤں کے کندھے کے اوپر بندوق رکھیں. تو یہ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. کروشل ٹائم تو ضرور ہے، لیکن اصل جو آپ کو جس جگہ سے خطرہ ہے وہ ایسٹ نہیں بلکہ ویسٹ ہے، اور آنے والے وقت میں آپ کو وہ اور تنگ کریں گے. دیکھیے جی، جب ملکوں کے سروائیول کی بات ہوتی ہے تو ایکسٹریم تک جانا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ وقت ہے کہ وہ کلیئرلی پاکستان جو ہے ساری دنیا کو بتائے کہ یہ نہ ہم نے کیا ہے، نہ اس کے پیچھے ہے، لیکن وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ تھریٹ دے رہے ہیں. اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جنگ کی، تو ہندوستان اکیلا نہیں ہے جو اس جنگ میں شامل ہے، اس کے پیچھے وہ ممالک بھی ہیں جو ہماری رینج میں ہیں. تو پھر یہ لمیٹڈ نہیں ہوگی، جو ہم تو مریں گے لیکن ساتھ ہندوستان کے علاوہ اس کے اتحادیوں کو بھی لے کے، چاہے نام نہ لیں لیکن جسٹ اسرائیل کو ریئلائز کروانا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قادیانی لیڈرشپ یہاں نہ ہو. ایڈا بھی نہیں ہوگا کہ اسرائیل کے پھر بھی وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے. جب ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی پائلٹوں نے آ کے ہمیں تگنی کا ناچ نچا دیا تھا. پاکستانی فائٹرز جو تھے جب وہ پی ایل او کی طرف سے لڑتے تھے تو فرنٹ کے اوپر لڑتے تھے، اسرائیلیوں کو ڈنڈا دیا ہوا تھا. ہاں، اور آج ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جی یہ اسرائیل کے
بائی ہیں. اسرائیلیوں کو تنگ کیا ہوا ہے ہم نے, مصر میں بھی کیا ہے, شام میں بھی کیا ہے, اور اب بھی وقت ہے کہ ان کو کہو کہ یہ ہندوستان اکیلا نہیں ہے, ہماری رینج ان ممالک تک بھی ہے جو ہندوستان کو اشکل دے رہے ہیں, جن کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ کشمیر میں آ رہے ہیں, وہ جناب ان کو ڈرون دے رہے ہیں, ان کو نئی نئی ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, ہم جانتے ہیں ان کو, بلکہ پہلے سٹرائک ان پر ہوگی. دیکھو میرا کہ ناچ دینے پینٹ چوت, لیکن لیڈرشپ کی ماں چودکی ہے نا, لیڈرشپ ہونی چاہیے یہاں, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, کیونکہ یہ صرف مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے, پوری امت کا مسئلہ ہے. اب یہاں امت کے ساتھ کون وفادار ہے اور کون غدار ہے, یہ آج کا وقت آج بتا دے رہا ہے. جو اس وقت ہندوستان کے اور پاکستان کے ختم ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں, لڑیاں ڈال رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کون ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ بڑی ہائی ہوپس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ امت کے وفادار نہیں ہیں, وہ دین کے وفادار نہیں ہیں, چاہے وہ 10 وقت دن میں نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں. وہ دجال کے ساتھ ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. یہ کوئی بات ہے؟ تم اپنے ایک چھوٹی سی مسئلے کے اوپر جو ہے تم پورے مسلمانوں کی امت کے, جو اسلامی امت ہے, مسلمان امت ہے, اس کے دفاع کی جس ضمانت ہے اس کو ہی ختم کرنا چاہتے ہو. تم خود ختم ہو جاؤ گے, وہ ختم نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اسلام کے نام پر ایٹم بم بنا ہوا ہے, یہ ملک بھی اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے. ہمارے میں کمزوریاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن نام کی لاج رکھنا ایک مسلمان کا فرض ہے.